وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 78 حصہ اول. آج کے سبق کا نمبر ہے 1629. آج کا موضوع کیا دین اسلام آسان ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. مومنو، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 78. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور محنت کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے محنت کا. هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ. وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل و فی ھذا، پہلے بھی یہی نام تھا اور اب بھی یہی نام ہے تمہارا. لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہ، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. هُوَ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. سامعین اکرام، آخری آیت ہے سورہ حج کی، اور یہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو آیات جو ہیں یہ دراصل مومنین مخاطب ہیں. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مخاطب ہیں، اور اس میں پورا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کیا کرنا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس خیال سے گزارنی ہے، اور کرنا کیا ہے. اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. اچھا، بہرحال پہلی آیت جو 77 نمبر تھی وہ تو ہم پڑھ چکے. اس میں بنیادی مطالبہ جو تھا وہ بندگی رب کا تھا. اب جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے محنت کا. دیکھیں، اس میں تھوڑی سی بات ہے. ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں کہ
من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں اکثر کام یعنی معمول یہ ہے کہ کوشش آپ کریں گے کسی کام کی تو تب وہ کام ہو سکے گا، چھوٹا سا بھی کام ہو، لیکن آپ کوشش نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک میز ہے، جیسے کہ میں ابھی بیٹھا ہوں میز پہ اور اس پہ کچھ گردہ ہے، صافی میرے پاس پڑی ہے لیکن میں اس کو صاف نہیں کرتا، یعنی صافی اٹھا کر اس میز پر نہیں پھیرتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میز گندی رہے گی؟ یعنی میں اتنی سی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں نا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں سارے کام جو ہیں محنت کے ذریعے، جنگیں لڑی جاتی ہیں محنت کے ذریعے، رزق کمایا جاتا ہے محنت کے ذریعے، بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے محنت کرتا ہے، محنت محنت اور محنت۔ تو دنیا میں بھی یہی رواج ہے، یہ عالم اسباب ہے، کوئی چیز سبب کے بغیر نہیں ہو سکتی اور پھر اس میں مسلسل، مثال کے طور پہ ایک کھیتی ہے، تو کھیتی ہے اور مثال کے طور پہ نہری کھیتی ہے، نہر سے پانی آتا ہے، تو صرف دانہ ڈالنے سے تو کھیتی نہیں اگائے گی، اس کے لیے ایک مناسب وقت چاہیے، مناسب مٹی چاہیے، کھاد چاہیے، پھر پانی چاہیے، پھر کھیت کو گوڈی کرنی ہے، پھر کھیت کو نرم کرنا ہے، پھر دانہ بونا ہے، پھر اس کو پانی لگانا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اس سے جڑی بوٹیاں ختم کرنی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی کیڑے وغیرہ آ گئے ہیں تو جراثیم کچھ اسپرے ہوتا ہے اس کا جو بھی ہے۔ تو یہ ساری آپ نے مطلب محنت کرنی ہے تو تب جا کے کہیں وہ فصل پکے گی اور تیار ہو جائے گی، ویسے آپ دانے ڈال کے یعنی وہ ہو جائیں تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ہر جگہ آپ یہ دیکھیں یہ دستور ہے، یہ اسباب کا استعمال اور اس پہ پھر محنت۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انسان تو دنیا کے کاموں کے لیے تو نہیں آیا ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے، ضرورت کے تحت اسے یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ انسان تو آیا ہے اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں، اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کی تیاری کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور دنیا دارالعمل ہے، یہاں اس نے عمل کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات کہی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوگے محنت کرو گے تو پھر اس کا تمہیں پھل ملے گا آخرت میں۔ تو یہ اصل میں یہ ساری باتیں چونکہ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے تو یہ ساری باتیں ہمارے سر سے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتائی ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں، وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کا تذکرہ کروں گا، لیکن ہر ایک بات کھول کے بتائی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں، سارا قرآن ہمارے سر سے گزر جاتا ہے اور ہم اس پر سوچنے، سمجھنے یا عمل کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے آلریڈی ایک منزل بنائی بھی اپنی، اور دنیا کو اپنی منزل اور مستقر بنایا ہوا ہے، اس کو اپنا مقصود، ہمارا مقصود حیات، آج کے جو نام نہاد مسلمان ہے اس کا مقصود حیات دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، یہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں لگ رہا ان باتیں کرنے کا، کیونکہ سب کچھ روایتی طور پہ ہو رہا ہے، روایتی طور پہ درس بھی سنا جا رہا ہے، اور بس درس کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگ سن لیتے ہیں، یا ٹائم نہیں ہوتا تو نہیں سنتے، اور اکثر مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں بنسبت درس کے سننے کے۔ مصروفیات آ گئی، درس کی چھٹی ہو گئی،
ویسی ایک بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا جاہدوا فی اللہ حق جہاد. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وما قدر اللہ حق قدر. انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی تھی وہ تو نہیں کی. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. اللہ اللہ اللہ. وما قدر اللہ حق قدر، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ وہ قدر کا حق تھا. بہرحال تو آج کا مضمون جو ہے وہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد. تو دیکھیں ایک تو دیکھیں ایک کام اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک صحیح طریقے سے اس کی یعنی جو محنت درکار ہے اس کے متعلق جان نہ لیں. ہم دنیا میں بھی جو کام کرتے ہیں تو بعض کام میں محنت زیادہ ہوتی ہے تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے کہ بھئی اتنی محنت کا کام نہیں ہوتا ہم سے. بہت سے میرے ملنے والے ہیں، یہ ہیں کچھ کاروبار کر رہے ہیں، یہ وہ، تو محنت والے کام لوگ آسان کام جس میں محنت زیادہ نہ ہو تو لوگ آسان کام دیکھتے ہیں اور آسان کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن دنیا میں ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، اور مطلوب بھی اللہ ہے. اب اللہ کے زندگی، اب یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وجاہدوا فی اللہ، محنت کرو اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ تمہاری منزل ہے. اب اللہ کے لیے تم نے محنت کرنی ہے، زندگی محنت میں گزارنی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. یہ تن آسانی کا کام نہیں ہے، یہ تو آپ نے جہاد کرنا ہے، محنت کرنی ہے اپنے نفس سے، اپنے اندر کے شیطان سے. آپ نے محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے باہر کی طاغوتی قوتوں سے، اپنے خیالات سے، اپنی خواہشات سے، یہ آپ نے محنت کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو واقعہ یاد دلا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تبوک کا واقعہ ہے. غالباً جنگ تبوک آپ کو معلوم ہے جیش العسرہ اسے کہتے ہیں. سخت حالات میں وہ تھا، گرمی کا موسم تھا، یہ وہ. تو وہاں سے جب کامیاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے جنگ تبوک سے، وہ کافر مقابلے پہ نہیں آیا. بہرحال تو جب کامیاب لوٹے سخت گرمی کے موسم میں اور بڑی جد و جہد ہوئی، یہ وہ بڑی دور تھا وہ معاملہ، یعنی جانا بڑی دور تھا. بہرحال تو جب واپس لوٹے تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور یہ بڑا جہاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ خواہشات نفس ہے، ہماری نفس ہے ہمارا، اس سے تم نے لڑنا ہے. تو یہ تو خیر آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کے ساتھ بھی نفس ہے، میرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، اور یہ ہمیں آمادہ کرتا رہتا ہے، ہمیں دنیا کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے کہ تم دنیا کو دیکھو، دنیا کو محسوس کرو، دنیا پر خوش ہو، دنیا پر خفا ہو، اور دنیا کی طرف اکساتا رہتا ہے، ظاہر کی طرف. ظاہر کو محسوس کرو، ظاہر کا خیال رکھو. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ضروریات ہیں اس سے ہم منہ موڑ لیں، لیکن ٹوٹلی وہ ہمیں آخرت سے اگنور کرانا چاہتا ہے، نفس ہمارا اور شیطان ہمارا. یہ دو وہ اندرونی قوتیں ہیں، نفس اور شیطان کی اندرونی دشمن ہے. نفس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، تمہارا دشمن نمبر 1 جو ہے، دشمنوں کا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
اصل میں ہمیں تو یہ شیطان اور نفس اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو آپ خود سوچیں. میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. کیا کبھی آپ نے اس کو دشمن سمجھا ہے؟ نفسانی اور شیطانی قوتوں کو کبھی آپ نے دشمن، حقیقی دشمن سمجھا ہے؟ نہیں. ہم نے تو دوستیاں، جہاں تک بات ہے آج کے مسلمان کی، یہ تو ہم نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کی میں کتنی بڑی ہے، آپ اپنی انا اور میں، آپ کی ایگو جو ہے وہ کتنی بڑی ہے. کوئی آپ کو ایک گالی دے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے کی سوچتے ہیں. اسی طرح شیطان تو ہمارا پکا دشمن نہیں بلکہ پکا دوست بن گیا ہے. یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، شیطان ہمارا دوست ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق. قانون کیا ہے اللہ کا شیطان کے بارے میں؟ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں. آج ہم سب دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. میں جہاں تک اندازہ لگاتا ہوں، ہر شخص، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہو، چاہے ایک مزدور ہو، یا ایوان صدر میں بیٹھا ہوا صدر مملکت ہے، یا وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم ہے، یہ سب لوگ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمارے پاس جتنا علم ہے یہ کافی ہے، ہمیں اور کی ضرورت نہیں ہے. دین اور اس کے متعلقات یہ ہماری ضروریات کبھی نہیں رہی. ایک بات تو میں واضح طور پہ بالکل کہہ دوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ظاہر دنیا کو ہم نے منتخب کر لیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب. اب دین تو اللہ کی یاد کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے. قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. تو یہ تو چونکہ ہماری منزل ہے نہیں، یہ تو ہم چاہتے نہیں ہیں، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں پسند آ گیا ہے، ہم نے اپنا رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف، اور ہم نے تمام وسائل اور قوتیں جو بھی ہیں وہ لگا دی ہیں. 15-20 برس تو آپ کا بچہ پڑھتا رہتا ہے، 3 سال سے اس کی تعلیم آپ شروع کر دیتے ہیں پلے گروپ سے، اور پھر وہ پڑھتا رہتا ہے. پھر 20 سال میں وہ شاید ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. تو یہ 20 سال، عمر کے 20 سال تو یہ گئے. اب باقی جو ہے وہ کمانے پہ لگے گا، چمڑی ادھیڑنے پہ لگے گا، یا جو بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر باقی، اور پھر وہ شادی، اور پھر بچے، اور اس میں پھر حل میں مزید کی ایک دھن اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ میں نے تو زیادہ کرنا ہے کچھ. میرے باپ تو کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور میں نے اپنا گھر بنانا ہے، یا اپنی گاڑی لینی ہے، یہ کرنا ہے. وہ بے شمار ہمارے پلانز ہوتے ہیں. بہرحال میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں دیکھیں جدوجہد کی بات کر رہا ہوں، محنت کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی دنیا کے لیے محنت شرط رکھ دی ہے، گھر بیٹھے آپ کو کہیں سے پیسے کبھی ملے ہیں آپ کو کہ آپ نے تکیے اٹھایا اور اس کے نیچے ایک گڈی روزانہ آپ کو ملتی ہے پیسوں کی خرچے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. چاہتی ہیں لوگ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں پیسے پہ. یہ چکلے میں بیٹھی ہوئی عورتیں اپنی عزت قربان کر کے جو ہے پیسے کماتی ہیں. ظاہر ہے کہ پیسے ہی کمانے کے لیے. یہ فلم انڈسٹری میں ساری جو بے شرمی ہے، یہ اپنی
یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے یہ فلم انڈسٹری میں پیسے کمانے کے لیے جاتی ہیں۔ یہ ساری دنیا جو ہے پیسے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا ہے۔ اب دنیا میں جو مین چیز ہے وہ تو مال و دولت ہے، تو پھر انسان لگا رہتا ہے۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے۔ دیکھیں میں محنت کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، کوشش کر رہا ہوں کہنے کی کہ اگر دیکھیں ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک محنت درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو لازمی جو ہے وہ محنت زیادہ کرے گا، کتابیں ہیں، مشکل ہیں، یہ ہے، یاد، یہ وہ کرے گا۔ ہر بچہ تو اہلیت نہیں رکھتا نا ڈاکٹر بننے کی، تو کرتے ہیں پھر لوگ بچے تو یعنی کروڑ پتی بننے کے خواب میں بس محنت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی محنت نہیں کی تو پھر تو ہم امتحان میں فیل ہو جائیں گے، تو وہ کرتا رہتا ہے محنت، پھر وہ کر لیتا ہے۔ محنت آپ کہتے ہیں نا محنت میں عظمت ہے، یہ آپ لوگوں کا محاورہ ہے، وہ تو میں یعنی آپ کا تو دنیا کا خیال ہے نا، لیکن محنت میں عظمت ہے۔ لیکن عظمت اس پہ میں بات نہیں کرتا، میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جہاد، ایک تو ہم نے یہ جہاد کا مطلب غلط لے لیا ہے۔ جہاد کا مطلب ہم نے محدود کر لیا ہے قتال تک، لڑنے تک، میدان جنگ تک۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد، دیکھیں جہاد مطلب محنت اور کوشش، تو جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں وہاں بھی کوشش ہوتی ہے، آپ لڑتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے، کوشش ہے، لیکن محدود نہیں ہے وہاں تک۔ اصل میں جہاد جو ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ فرمائے ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ۔ المجاہد، مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو بہرحال میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ جہاد مطلب کوشش، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو اب یہ دیکھیں ہم آئے ہیں آسمان سے، اتارے گئے ہیں، دنیا میں لائے گئے ہیں۔ اب ہماری جو کامیابی ہے وہ کوشش میں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں وہ بات میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ پھر آدھے میں رہ گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیز کی جو جتنی اس میں کوشش درکار ہے، اگر پہلے سے ہمیں پتہ ہو تو پھر ایک میدان میں کودنے سے پہلے پھر ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اگر کوشش کا یہ معاملہ صرف اللہ کا ہوتا کہ بھئی یہ میری مرضی ہے، جسے چاہیں ہدایت دو، وہ عام جو آپ غلط مطلب لیتے ہیں نا آیات کا کہ بھئی یہدی من یشاء یضل من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ آپ نے بھی قسمت تک محدود کر لیا ہے، اپنے آپ کو محنت سے بچا لیا ہے۔ جب قسمت میں ہوگا مل جائے گا، شاید میری قسمت میں یہ نیکیاں نہ ہوں، آپ ایسے سوچتے ہیں بعض لوگ، قسمت ہی میں نہیں ہے، ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ یہ ایسے گمراہ ذہن جو ہے ایسا سوچتے ہیں، قسمت تک پھر محدود کر دیتے ہیں اور پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی کوئی کایا کلپ ہوگی اور میں نیکی کی طرف آ جاؤں گا، یا یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہماری قسمت اللہ تعالیٰ نے معلق رکھ دیا ہے ہدایت کے سلسلے میں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھیں قرآن میں آپ کو بیان کر، حق آ گیا رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا، جس کا جی چاہے وہ اللہ کے راستے پر چلے، جس کا جی چاہے وہ نہ چلے، انکار کر دے۔ ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے پر نہیں، ہم نے دنیا کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں میں شامل ہیں نا۔ یہ ساری مسلمان امت نے یکجا ہو کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کو حاصل کرنا ہے
اور دنیا کے راستے پر چلنا ہے۔ دنیا ہی ہماری منزل ہے، ہماری زندگی اور موت دنیا کے لیے ہے۔ ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، اب ہمیں تم مت چھیڑو، اے مبلغ، اے داعی، ہمیں مت چھیڑو، ہم زیادہ نہیں کچھ کر سکتے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یعنی میری محفلوں میں بیٹھتے تھے یہ وہ، اب تو چلے گئے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم عام مسلمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹھیک ہے نا، آپ کیا ہمیں ایکسٹرا کچھ بتا رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں۔ ایک شخص تو میری محفل میں بیٹھا تھا، وہ غصے میں آ گیا کہ تم ہمیں جنتی نہیں سمجھتے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھا ہے، ہم تو جنتی لوگ ہیں۔ تو بس پھر اس نے تعلق بھی کاٹ لیا، کیونکہ میری آپ کو پتہ ہے میری باتیں تو اتنی میٹھی نہیں ہیں، لوریاں تو میں نہیں سناتا آپ کو، میں تو جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال جہاد کی میں بات کروں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسے کہ حق ہے محنت کا۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں نا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ آسان کام مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ وہ کام کرنا نہ چاہیں۔ یہ ایک اصول ہے، ہماری زندگی کا ایک اصول ہے، یہ کوئی بھی کام جتنا بھی آسان ہو، آپ کا ارادہ نہ ہو، آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں، وہ کام آپ کے لیے کرنا وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں خواتین حضرات دونوں، گھر میں معمولی سے کام ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی 1 منٹ 2 منٹ لگتے ہیں اس کام میں، لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتی، آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے، وہ کام پھر پڑا رہتا ہے۔ ایک کیل ٹھوکنی ہے کسی ضرورت کے لیے، لیکن آپ کہتے ہیں کون کیل ٹھوکے، کون ہتھوڑی لائے، بس وہ کیل نہیں ٹھوکتی۔ میں نے خود یعنی ہمارے کمرے میں ایک ریموٹ کا کیس لیا لکڑی کا، کیونکہ اے سی ہے تو وہ اس کے لیے ریموٹ وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے، تو بازار میں میں گیا اور وہ مجھے نظر آیا اور پسند آیا، میں نے خرید لیا۔ میں نے کہا یہ میں لگاؤں گا اپنے کمرے میں۔ تقریباً 4 مہینے ہو گئے، یہ 16 اگست ہے 2021 کی، 4 مہینے تقریباً ہو گئے، وہ ریموٹ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے، ایک کیل ٹھوکنی ہے کمرے میں کہیں بھی، یا وہ لگانا ہے، وہ پڑا ہوا ہے اسی طرح۔ کام آسان ہے، لیکن میں اتنی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا۔ لے تو لی میں نے چیز، 40 روپے کی تھی کہ جتنے کی بھی تھے، تو وہ ایک کیس تھا، مطلب وہ جس میں رکھتے ہیں نا ریموٹ۔ تو یہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا، انسان جس کام کو اہم نہیں سمجھتا اور کہہ رہے اس کے بغیر بھی میرا کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ اب اللہ کی ملاقات، جنت میں جانا، دوزخ سے بچنا، ہمیں تو اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ ایک بات بالکل نوٹ کر لیں، ہمیں تو اس پر یقین ہی نہیں ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ابھی بات چیت جاری ہے، میں اجازت کا طلبگار ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔